سورہ فاطر پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 29 اور 30۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یتلونا، جو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے ہیں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا، سرًّا، پوشیدہ، وعلانیتاً، اور ظاہراً، یرجونا، وہ امید کرتے ہیں، تجارتاً، ایک ایسی تجارت کا، لن تبور، جس میں ہرگز نقصان نہیں ہے، لیوفیہم، تاکہ پورا پورا دے، اجورہم، ان کا رب انہیں اجر، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے ان کے اجر میں مزید اضافہ فرمائے۔ انہ غفور، بے شک وہ بخشنے والا، شکور، قدردان ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی اب ایمان والوں کی خصلتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اب تلاوت قرآن یہ عموم ہے، چاہے آپ تلاوت کریں، چاہے آپ استاد سے پڑھیں، یا چاہے بطور استاد آپ کسی کو پڑھائیں، یا آپ ایک منزل مخصوص کر لیں جسے ہر روز بطور وظیفہ پڑھیں، یہ تلاوت کے لفظ میں یہ ساری شکلیں آ جاتی ہیں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے، تلاوت سے مراد مطلق تلاوت نہیں ہے، تلاوت سے مراد یہ ہے قرآن پڑھتے بھی ہیں اور قرآن پر عمل بھی کرتے ہیں۔ صرف پڑھنا کفایت نہیں کرے گا، پڑھنے کے بعد عمل۔ جہاں ثواب کی آیات آئی وہاں اللہ سے امید ثواب رکھتے ہیں، اور جہاں عذاب کی آیات آئی خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور زندگی میں ان کاموں سے بچتے ہیں جو عذاب کے مستحق بنانے والے ہوتے ہیں۔ یہ تلاوت کے اندر یہ ساری چیزیں، یہ ساری شکلیں شامل ہیں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب اقامت صلاۃ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اس میں سنتیں، واجب، نوافل سبھی آ جاتے ہیں۔ اور ساتھ اقامت صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ نماز کو اس کے تمام ارکان کی تعدیل کے ساتھ پڑھنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ ایک سجدہ کیا، ابھی سر اٹھایا نہیں کہ دوسرے سجدے میں چلے گئے، رکوع کیا اور ابھی پورے سیدھے بھی نہ ہوئے تو سجدے میں چلے گئے، قیام کیا تو قیام میں بے توجہی، کبھی ہاتھ کھولا تو خارج کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ کھولا تو کپڑوں کو سنوار رہے ہیں، کبھی ہاتھ کھولا تو داڑھی میں گھما رہے ہیں، اور کبھی ہاتھ کھولا تو کوئی عمل کر رہے ہیں، یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ اس کو کہتے ہیں پوری خشیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ حاضری ہو، جس طرح کسی بادشاہ کے دربار میں آپ مؤدبانہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ادب جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور پھر ارکان ٹھہر ٹھہر کر ادا کیے جائیں، نماز سے جان نہ چھڑائی جائے۔ نماز پڑھنے لگے تو پھر آپ کا جی اتنا لگے کہ کاش میں پڑھتا ہی رہوں۔ جی لگا کر نماز پڑھنا یہ اقامت صلاۃ ہے۔
نماز کو اپنے کاندھے پر بوجھ سمجھ کر اتارنا یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے. یہ یاد رکھنا، نماز کو بوجھ سمجھ کر اگر کاندھے سے اتارا، وہ جی اذان ہو گئی ہے اب میں نے پڑھنی ہے چلو جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں، یہ تصور جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں، یہ تصور اقامت صلاۃ نہیں ہے. اقامت صلاۃ یہ ہے کہ نماز کو دل لگی سے پڑھے، محبت سے پڑھے، اور اتنی دیر پڑھے. جس طرح ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کسی سے آپ کی محبت ہو جائے اور محبوبہ چھت پر آ جائے اور آپ بھی چھت پر آ جائیں تو آپ کا جی چاہتا ہے گھر والے مر جائیں یہ اترے نا. اب جتنی گھڑیاں لمبی ہوتی جائیں وہ اتنی ہی لمبی ہوتی جائیں تو پھر فائدہ ہے. اسی طرح جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو نماز کو اللہ کی ملاقات سمجھیں. اہل تصوف پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اہل تصوف کہتے ہیں جب آپ سجدے میں جاؤ نا تو یہ خیال کرو قدرت کے قدموں میں اس وقت آپ کا سر ہے. تو پھر آپ کا خیال کیا ہو، لمبا سجدہ اتنا ہو جائے کہ رب العالمین کے قدمین قدرت میں میرا سر رہے، بلا اس سے بڑھ کر میری اور خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے. وہ جو ہم روایات پڑھتے ہیں نا کہ سردیوں کی لمبی راتوں میں سیدہ فاطمہ تو زہرا کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا تھا، وہ اصل میں تصور یہی ہوتا تھا سیدہ کا کہ میرا سر اس وقت رب کے قدمین میں ہے، تو اس لیے پھر من نہیں چاہتا تھا کہ سر وہاں سے اٹھا لیا جائے. تو اقامت صلاۃ کہتے ہیں نماز کو اس کے ارکان کے تعدیل کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھنا کہ جی لگے نماز میں، نماز کو بوجھ سمجھ کرنا پڑا جائے. تو جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور مال خرچ کرتے ہیں وہ جو ہم نے ان کو دیا. ٹھیک ہے نا. اب اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رب نے فیصلہ خود سنا دیا. رزقناہم، خرچ کرتے ہیں وہ جو مال ہم نے ان کو دیا، تو دیا ہی اس کا ہے. تو جب دیا اس کا ہے تو پھر اس کی مرضی ہے نا. اب آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ بیٹا یہ لو 100 روپیہ اور اس میں آپ نے 20 روپے کی ہلدی لانی ہے، 30 روپے کی مرچیں لانی ہے اور 40 روپے کا پیاز لانا ہے، اور جو 10 روپے بچے اس کی ماچس لے کر آنی ہے. تو اب بیٹے کی مرضی ہوگی یا آپ کی مرضی؟ اب مرضی آپ کی چلے گی نا. بیٹا تو صرف درمیان میں پیامبر ہے، کام کرنے والا، اس کی ڈیوٹی ہے کام کرے. اب باپ نے کہا یہ سودا سلف لے کر آنا ہے اور اس کو تقسیم کر دیا 100 پر اشیاء پر، تو اب بیٹے کا حق یہ ہے کہ اس کے مطابق لے آئے. اب مالک کہتا ہے مال میں نے دیا، اب میرا حکم ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو. اللہ، تو پھر ہماری مرضی ختم، ہماری مرضی ختم. پھر وہ جو جیسے وہ کہہ رہا ہے پھر ایسے چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اور پھر رزقناک کے اندر مفسرین کرام نے کئی نکتے لکھے. مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں 2 چیزیں اور اشارہ دی گئی جو مال ہم نے دیا. اللہ فرماتا ہے میں کون سا مال دیتا ہوں؟ حلال اور طیب، جو مادے کے اعتبار سے بھی پاکیزہ ہو. مثلا مادے کے اعتبار سے حرام نہ ہو، خنزیر نہ ہو، شراب نہ ہو، ٹھیک ہے، اس طرح کا مال نہ ہو. اور پھر ذریعہ آمدن بھی پاکیزہ ہو، رشوت کا مال نہ ہو، سود کا مال نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا ہو، کسی کا چھینا ہوا نہ ہو، ڈاکہ نہ ڈالا ہو. فرمایا وہ مال ہماری راہ میں خرچ کرتا. اب جو یہ کرتے ہیں، اور پھر مال بھی کیسے؟ سرم و علانیہ، کچھ راز سے اور کچھ اعلانیہ. کچھ راز سے خرچ کرتے ہیں اور کچھ اعلانیہ. جو واجب ہے، جو فرض ہے، وہ ہمیشہ اعلانیہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر زکوٰۃ فرض ہے نا، تو زکوٰۃ اعلانیہ دینی چاہیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتا. اور ساتھ یہ کیا، یہ نیت ہو اپنی کہ ایک تو کوئی یہ نہ سمجھے میں زکوٰۃ نہیں دیتا، اور دوسری ساتھ نیت یہ ہو کہ شاید میرے زکوٰۃ دینے سے کسی اور کو ترغیب مل جائے. تو اس لیے اسی طرح قربانی ہے تو قربانی واجب ہے تو یہ قربانی اعلانیہ دینی چاہیے.
گھر کے دروازے بند کر کے اندر چھپ کر نہیں دینی چاہیے کہ اگر میرے گھر کے باہر خون کے چند قطرے آگے تو کوئی گوشت مانگنے والا نہ آ جائے. اللہ جو فرض ہے جو واجب ہے اسے اعلانیہ دے، اور جو صدقات ہیں نفلی انہیں اس طرح دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو. اللہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مشہور روایت کہ جس میں قیامت کے دن عرش کے سائے میں کھڑے 7 لوگوں کا ذکر ہے، جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کی ہے کہ 7 خوش قسمت وہ ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا کیا جائے گا، اور ان میں ایک خوش بخت وہ ہے 7 میں کہ جو صدقہ دیتا ہے اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو خبر بھی نہیں ہوتی. اللہ ٹھیک ہے، تو سرم و علانیہ مال ہم نے دیا، لیکن ہم حکم دیتے ہیں کچھ اعلانیہ خرچ کر اور کچھ پوشیدہ خرچ کر. اور پھر ان ساری باتوں پر کیا ہے، یرجون تجارہ، اس تجارت پر یہ امید رکھ، امید نہیں، یرجون کا یہاں لفظ یقین کے لیے آیا، کہا یقین کے ساتھ یہ وہ تجارت ہے جس میں نقصان کا تصور ہی نہیں. یہ گھاٹے کے سودے نہیں ہیں. آپ اگر اللہ کی کلام پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں یا اللہ کی کلام پر عمل کر رہے ہیں تو مت سمجھنا یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ کتنا نفع کا سودا ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے آپ کا من چاہے ساری رات درس قرآن چلتا رہے. 1000 رکعت نفل نماز آپ پڑھ کر دکھا دیں مجھے ایک رات میں، نہیں پڑھ سکیں گے. میں کہتا ہوں آیت انا آتینا کل کوثر، سورہ کوثر سب سے مختصر ترین قرآن کی صورت ہے. اگر آپ یہ بھی ہر رکعت میں پڑھیں نا تو ایک رکعت میں 1000 رکعت آپ مکمل نہیں کر سکتے ایک رات میں. ساری زندگی یہ حسرت رہے گی کہ میں 1000 رکعت ایک رات میں پڑھ لوں، لیکن یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ نہیں پڑھ سکیں گے، تھک جائیں گے. لیکن اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں، جس نے عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی ایک آیات ترجمے کے ساتھ پڑھی اور اسے سمجھنے کی کوشش کی، اس کو 15 منٹ لگے، فرمایا 1000 رکعت نفل سے بھی زیادہ اجر اس کا ہے. سبحان اللہ. فرمایا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بھی زیادہ اجر اس ایک آیت کا ہے جو اسے سمجھ کر پڑھی. ٹھیک ہے، تو کہا جو اللہ کی قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور نماز کو محبت میں پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہم نے مال دیا اسے ہماری راہ میں کبھی اعلانیہ کبھی پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، کہا رب فرما رہا ہے نقصان کا سوچنا بھی نہ، یہ وہ تجارت ہے جس میں نفع ہی نفع ہے. یہ وہ تجارت ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. لیوفیہم اجورہم، کیوں اللہ فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ اللہ پورا پورا اجر دے گا ان اعمال کا تمہیں. اچھا، آپ نے چینی کی ایک بوری بیچی، آج کل تو مجھے پتہ نہیں، پہلے تو سستی مل جایا کرتی تھی 5000 کی بوری، آج کل تو پتہ نہیں اس کا کیا ریٹ ہوگا، لیکن میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، آپ نے چینی کی ایک بوری 10,000 روپے میں بیچی. اب جس کو آپ نے بیچی ہے وہ بوری اٹھانے لگا تو آپ نے کہا بھائی پیمنٹ کر دو. اب اسے 10,000 روپیہ نکالا آپ کے ہاتھ پر رکھ دیا. اب کیوں رکھا؟ آپ مستحق ہیں، کیوں آپ اسے چینی دے رہے ہیں؟ آپ اسے چینی دے رہے ہیں، چینی کے بدلے میں 10,000 روپیہ لے رہے ہیں. اب اس نے چینی خریدی، آپ 10,000 روپے کے مستحق ہیں. میرا رب کیا فرماتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے عمل تو کر، پیسہ میں نے دیا، ہمت میں نے دی، توفیق میں نے دی، صحت میں نے دی، تندرستی میں نے دی، اپنے گھر میں بلایا میں نے، ارے میرے گھر میں بچھی صفیں میری اور پانی میرا، ہر چیز ملکیت میری. تو آیا، جن ٹانگوں پر چل کر آیا ان میں قوت بھی میری، لیکن کمال دیکھ بغیر کسی استحقاق کے اجر پھر بھی پورا دینے لگا. تو کوئی مستحق تو نہیں ہے نا، تو کوئی مستحق ہے جو تجھے میں پورا پورا اجر دوں؟ میں نے تو تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، 80 سالہ زندگی میں 1 سیکنڈ بھی اگر تو سر سجدے سے نہ اٹھائے اور شکر شکر کے جملے بولتا رہے تو میری ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. اللہ اللہ. لیکن میرا کرم دیکھ، کرم میرا دیکھ، میرا مال میں نے حکم دیا،
تو نے خرچ کیا اور اس پر بھی تجھے پورا پورا اجر دے رہا سبحان اللہ لیوفیہم اجورہم، تاکہ پورا پورا اجر دیا جائے گا تمہیں، اور پھر یزیدہم من فضلہ، اور میرا کرم دیکھ، اس پر اور کرم کیا ہے، تم مخلص ہو جا میں اجر میں اور اضافہ کر دوں دینا تو ہے نا، 10 روپے تو نے دینے ہیں، فقیر کو جھڑک کر دے دے پھر بھی تجھے ثواب مل جائے گا، لیکن اگر فقیر سے محبت کر اور جب وہ کہے اللہ کے نام پر دے تو تو اس کی طرف دیکھ ہی نہ، میرے رب کا نام آ گیا، لے بھائی 10 لے، تو نے میرے رب کا نام لیا نا، لے تو پھر 10 لے، تو پھر کیا ہوگا، تیرے اس اخلاص پر اجر کو کئی گنا بڑھا دوں گا۔ اب فضل کے لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں دنیا میں کیا کوئی ایسا ترازو آخرت میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کے فضل کو جس پر تولا جا سکے۔ اللہ اللہ یزیدہم من فضلہ، وہ اپنے فضل سے تجھے زیادہ بھی عطا فرمائے گا۔ ایک تو ہے نا جس کی آس لگا کر تو بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے 10 دیے تو مجھے 10 گنا ملے گا، اللہ فرماتا ہے اگر مخلص ہو جا تو آس سے زیادہ بھی عطا کروں گا۔ وہ میں نے ایک واقعہ کئی مرتبہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے سنایا، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ملائکہ نے شکایت کی نا، مولا تو نے اسے خلیل بنا لیا اپنا ابراہیم کو، تو اللہ نے فرمایا ہاں، تو کہا مولا اس میں کیا کمال ہے، اللہ نے فرمایا آزما کر دیکھ لو تمہیں کمال کا خود پتہ چل جائے گا۔ تو جناب ابراہیم خانہ کعبہ کے طواف کر رہے تھے تو جبریل امین آئے، جبل ابو قبیس کے پیچھے چھپ کر نہ کہا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے رب کا نام سنا نا اپنے یار کا، تو وہیں طواف روک دیا اور ڈھونڈنے لگے میرے رب کا نام لیا کس نے، تو نظر کوئی نہ آیا نا، تو کہنے لگے وہ میرے رب کا نام لینے والے، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں ایک مرتبہ پھر یہ پکار لگا ذرا، یہ پکار تو لگا۔ تو اب جبریل امین آزمائش کے لیے آئے تھے نا، تو کہا اب پکار مفت میں نہیں لگے گی، کہا کیا چاہیے، کہا ابراہیم تیرے استبل میں جتنے اونٹ کھڑے ہیں نا سبھی چاہیے، کہا یہ بڑا سستا سودا ہے، 1 منٹ لگا تو اللہ کا ہے سارا استبل تجھے دیا۔ اب جب جبریل امین نے دوسری مرتبہ اللہ کہا نا، تو کہا 1 مرتبہ اور کیا دینا اللہ، تو کہا نہیں اب اور چاہیے، کہا کیا چاہیے، کہا تیرے استبل میں جو بکریاں کھڑی ہیں نا وہ ساری، کہا ایک استبل کی بات نہیں ہے، تو اللہ اللہ شروع کر دے سارا مال لے لے، ابراہیم ایک ذرہ بھی پاس نہیں رکھے گا، تو اللہ اللہ کہہ تو صحیح۔ تو جبریل امین نے اڑان بڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا واقعہ ہی ابراہیم خلیل بننے کا مستحق ہے۔ محبت کر کے تو دیکھو نا، وہ اپنے فضل سے کتنا عطا کرتا ہے، تمہارے وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا۔ مفسرین کہتے ہیں ترازو ہی نہیں بنا جس پر رب کے فضل کو تولا جا سکے، وہ کتنا زیادہ دے گا، اگر تم مخلص ہو جاؤ تو وہ اتنا دے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور اس نے آگے آخر میں بات کو ختم کہاں کیا، فرمایا انہ غفور، وہ بخشنے والا ہے۔ اچھا یہ تو تم نے بہت سنا ہوگا نا، ایک اور بات سنو، شکور اپنے فضل سے زیادہ کیوں دے گا، کہا قدردان ہے اللہ، وہ بڑا قدردان ہے، اس سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے۔ تم مخلص بن جاؤ، وہ تمہاری اتنی قدر کرے گا، اتنی قدر کرے گا، اتنی قدر کرے گا، تم ساری زندگی اللہ اللہ کر کے دیکھو، ساری لوگوں کی زبانوں پر فرید فرید کے نعرے شروع کروا دے گا۔ کبھی کسی نے دیکھا پاک پتن جا کر کوئی اللہ اللہ کہتا ہو، ہر کسی کی زبان پر فرید فرید لگی ہوئی ہے، سارے مزار کے احاطے میں ایک ہی آواز گونج رہی ہوتی ہے، فرید 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 فرید۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں اللہ کو لوگ یاد کرنے نہیں آتے، فرید فرید، تو اللہ نے جواب دیا، ارے میں قدردان ہوں نا، اس نے ساری زندگی اللہ اللہ کہا، اب میں نے اس کی قدر تو کروانی ہے نا، اب میں نے فرید فرید شروع کروا دیا۔ انہو غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق